اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایہ میں حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بیان جاری ہے۔ کل کے بیان میں ہم نے کہا تھا کہ آپ اپنی والدہ محترمہ سے اور والد گرامی سے اجازت لے کر کے جو ہے حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے جو ہے خانہ کعبہ کی زیارت فرمائی اور عمرہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے حج کے مناسک ادا فرمائے۔ اس کے بعد بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں باریابی کے لیے حاضر ہوئے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود اور سلام پیش کیا۔ اور سرکار سے باریابی حاصل کر کے پھر وہاں سے جو ہے لوٹے اور خانہ کعبہ میں آئے۔ مکہ مکرمہ آ کر خانہ کعبہ کے اندر جو ہے عبادت اور اجازت کرنے لگے۔ جب آپ جو ہے عبادت کر رہے تھے خانہ کعبہ میں، تو ایک دن آپ خانہ کعبہ کے اندر یہ سن رہے ہیں کہ کوئی بلند آواز سے یہ کہہ رہا ہے کہ بدیع الدین اٹھو اور روانہ ہو جاؤ۔ حضرت طیفر الدین شامی خواجہ بایزید بسطامی تمہیں نسبت روحانی سے فیضیاب کرنے کے لیے دارالسلام میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دارالسلام جو ہے یہ بیت المقدس کا ایک دروازہ ہے، ایک مقام ہے بیت المقدس میں دارالسلام۔ تو وہاں پر جو ہے حضرت خواجہ بایزید بسطامی جو ہے حضرت مدار العالمین کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے الحمدللہ کہا اور اٹھے اور دارالسلام کی طرف روانہ ہوئے۔ دارالسلام پہنچ کر بیت المقدس کی پہلے زیارت کی، اور اس کے بعد حضرت سلطان العارفین محبوب رب العالمین حضرت خواجہ بایزید بسطامی نے بسطامی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام کیا، دست بوسی کی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو صحن بیت اللہ میں شب جمعہ کو 10 شوال المکرم 259 ہجری میں داخل سلسلہ فرمایا، مرید کیا، اور آپ 2 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ تعلیم سلوک اور ذکر اور اشغال اور مراقبہ اور تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب
اور تجلی روح کی تکمیل کرتے رہے۔ آپ کے پیر و دستگیر نے اس کے بعد آپ کو حفظ دم کی تعلیم فرمائی اور اس پر اتنی محنت کرائی حفظ دم پر کہ آپ کو کھانے اور پینے کی خواہش بھی جاتی رہی اور آپ کو کھانے پینے کی خواہش باقی نہ رہی۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال کی اس تعلیم باطنی کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے بدیع الدین، تم حج بیت اللہ کے لیے جاؤ اور حج بیت اللہ کی زیارت کرو، تمہیں جو ہے نعمتیں عطا ہوں گی، اور پھر اس کے بعد بارگاہ رسول کی حاضری دو، بارگاہ رسول میں بھی جو ہے تمہیں جو ہے نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے آپ کو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا جو آپ کے جد امجد ہیں ان کے حوالے کریں گے، اور وہاں سے آپ کو کئی قسم کے علوم عطا کیے جائیں گے۔ مرشد کے حکم پر جو ہے آپ زیارت حرمین شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد آپ گنبد خضرا میں معتکف ہو گئے اور عبادت اور اجازت کرنے لگے۔ مدینہ طیبہ جب پہنچے اور جب بارگاہ رسول میں حاضری ہوئی تو آپ نے جو ہے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و جدی، تو آپ کو جو ہے جواب ملا وعلیکم السلام یا ابنی اہلاً و سہلاً مرحبا۔ تو حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ نے مزار پاک کو بوسہ دیا، چوما، آنکھوں سے جو ہے سرکار کی مزار مبارک کو ملا۔ اس کے بعد جو ہے آپ پھر مراقبہ کے اندر جو ہے مشغول ہو گئے اور درود خوانی کرنے لگے۔ کچھ دیر مراقبہ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے رؤیا صادقہ کا ظہور ہوا، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے بیعت فرمایا، اور بیعت فرمانے کے بعد امام الاولیاء، سردار اولیاء، سردار عرب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا، اور فرمایا کہ ابو تراب، یہ تمہارا فرزند صالح ہے، یہ تمہاری اولاد ہے، یہ ازلی سعید ہے اور مقبول بارگاہ صمد بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز میثاق ہی سے ان کو مقام صمدیت اور محبوبیت عطا فرمائی ہے، اور ان کو مدار العالمین بنا دیا۔ تم ان کو علم عرفان الہی اور باطنی علوم سے مالا مال اور سیراب کر دو، اور علوم اسرار خداوندی
اور رموز خداوندی سے ان کے سینے کو بھر دو اور سیراب کر دو۔ عزیز اور دوستو، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو اس طرح سے فرمایا تو کیا کہنا، پھر خوش نصیبی نے عجیب رنگ لایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قلب کو انوار، تجلیات، فیوز اور برکات اور اسرار اور رموز سے سیراب کر دیا اور حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند صالح کو اپنے کنارے عاطفت میں لے لیا، بغلگیر کر لیا، اور امیر المؤمنین نے اپنے لخت جگر کی جو قلب کی کھیتی تھی اس کو ابر رحمت کی بارش سے خوب سیراب کیا، اور اس قلب کی کھیتی کو جب ابر رحمت کی بارش ملی تو وہ کھیتی سرسبز و شاداب ہو گئی، اور چند دنوں تک تمام وہ علوم جو انا مدینۃ العلم والیون بابوہا کے ذریعے سے حاصل ہوئے تھے، ان سارے علوم سے آپ کو سیراب فرمایا اور آپ کو سارے علوم عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ کا سفر ابھی آگے کا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو کل کے بیان میں ظاہر کریں گے۔ عزیز اور دوستو، یہ ساری گفتگو جو میں نے کی ہے اس کا حوالہ بھی آپ کو میں دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے انیس الابرار فی حیات قطب مدار، صفحہ 32 سے لے کر کے آگے کتاب تک کے صفحہ 34 تک کے اس کا ذکر ہے۔ صفحہ 32 سے صفحہ 34 تک اس کا ذکر ہے۔ ہم اس حوالے سے آپ کو گفتگو کر رہے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔